بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے چینل دا امتی وے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہمارے چینل کے جانب سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہو رہا ہوگا۔ معزز سامعین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص کی امام کے ساتھ نماز ادا کرتے وقت کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں تو پھر وہ کیسے ادا کرے، تو وہ آپ کے سامنے آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز میں جب کوئی واجب چھوٹ جائے تو التحیات کے بعد قاعدہ آخرہ میں ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اسی کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو اس سجدہ سہو سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی، یعنی نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو سے اس نماز کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیں نماز دہرانی پڑے گی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، ہم 2 سجدے کر لیں گے تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو ہمیں نماز مکمل شروع سے دہرانی پڑے گی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور یہی سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ حضرات محترم، اور دوسرا یہ کہ سجدہ سہو کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کو اور مزید جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ دوسری رکعت میں شامل ہوا اور تیسری رکعت میں امام نے سجدہ سہو کر دیا، تو اس کی تو ابھی پہلی رکعت تھی، یعنی قاعدہ میں شامل ہوا، اب اس کے بعد امام نے سجدہ سہو کر دیا تیسری رکعت میں، اور یہ مغرب میں ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ قاعدہ میں شامل ہوا، اس کے بعد کھڑا ہوا تیسری رکعت کے لیے امام کے ساتھ، اور امام سے غلطی ہو چکی تھی، اب وہ امام سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بندہ سلام پھیرے گا، سجدہ سہو کرے گا، اور پھر جب وہ اس کی اپنی 2 رکعت پوری کر لے گا تو پھر اس کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ حضرات محترم، یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ مغرب کے دوسری رکعت کے قاعدہ میں آ کر شامل ہوا امام کے ساتھ، اور تیسری رکعت امام کے ساتھ اس نے پڑھی، اب جب التحیات میں بیٹھے قاعدہ آخرہ میں تو امام نے سلام پھیرا اور سجدہ سہو کیا، تو حضرات محترم جو بھی شامل ہوا ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور بلکہ وہ سلام نہ پھیرے۔ جو دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ وہ سلام نہ پھیرے، بلکہ سلام امام کو پھیرنے دے، اور پھر سلام پھیرے بغیر وہ سجدہ سہو کر لے۔ اب بعد میں اپنی رکعت پوری کرنے کے بعد اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سجدہ جو امام کے ساتھ اس نے کیا تھا وہی اس نماز کے لیے کافی ہوگی۔ تو معزز سامعین، یہ بہت باریک مسئلہ ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ خاص خیال رکھیں۔ اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی بھی نماز ہو، اگر کسی بندے کی امام کے ساتھ 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ گئی ہو، تو جب وہ امام سلام پھیرتا ہے تو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے نماز شروع کرنی چاہیے؟ معزز سامعین، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا اس کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کھڑے ہونے کے بعد وہ سیدھے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں یا کوئی سورت ملا کے پھر اپنی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، مومن کی نماز جو ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی 1 رکعت یا 2 رکعت جتنی بھی رکعتیں امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہیں، تو جب وہ بندہ کھڑا ہو تو سب سے پہلے وہ ثنا پڑھے، جو نماز میں ہم جیسا کہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری پہلی رکعت ہوگی، اب ہماری نماز شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے نماز جب شروع ہوگی تو پھر ہم شروع میں جب ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں پڑھنا ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد پہلے ثنا پڑھیں، جیسے کہ ہم عموماً ہر نماز میں پڑھتے ہیں،
फिर उसके बाद ताऊज़ तस्मिया पढ़ें, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिला के फिर अपनी नमाज को पूरी करें। ये रकात छूटने के बाद का तरीका है। और हो सकता है हमारे बहुत सारे भाई इस मसले से वाकिफ ना रहे हों, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन मसाइल पर ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे और हमने नमाज का मुकम्मल तरीका हमने सीखा ही नहीं। नमाज में हमारी गलती हुई तो हमें कब सजदा सौ करना है, कब हमें नमाज दोहरानी है, कब हमारी नमाज फासिद हो गई, हमें पता ही नहीं है। तो हजरात, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी नमाज दुरुस्त ही नहीं हो रही, हमारी नमाज सही से हो नहीं रही, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए गुजारिश ये है कि आप नमाज के मुकम्मल मसाइल को सीखें, ख़ास तौर से जो हमें रोज़मर्रा पेश आने वाली ये गलतियां हमसे हो सकती है, ये कभी ख्याल ना करें कि हमसे तो होती नहीं तो हम क्यों सीखें। हजरात, ये कहीं भी कभी भी हो सकता है, तो इसलिए इन मसाइल का जानना ज़रूरी है, इसलिए कि नमाज अफजलुल इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र फरमाया, क्योंकि इरशाद होता है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वर्कऊ माअर राकिईन। इस तरीके से 700 मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़ीमुस्सलात यानी नमाज का जिक्र फरमाया। इससे हमें पता चलता है कि नमाज की अहमियत कितनी है। तो हज़रात मोहतरम, नमाज के मसाइल हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। कोशिश करेंगे कि आगे और जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं आपके सामने बयान करें और हमारी भी इस्लाह हो, आप सबकी भी इस्लाह हो। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द उम्मती वे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हुए नजर आएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।